بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب الجامع اخلاق و آداب کا بیان متفرق احادیث ہے اس کے اندر. وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین. حدیث متفق علیہ. معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو خیر دینا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. دین کی سمجھ. الحدیث دلیل علی عظمت الشأن تفقہ فی الدین. حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ عظمت ہے، وہ لوگ ان کی بہت بڑی بڑائی ہے ان لوگوں کی، ان کی شان بہت ہے کہ تفقہ فی الدین، جس کو دین کے معلومات ہوتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز، اور جو ہے نا مکروہ سنت، حرام حلال، مکروہ تنزیہی، مکروہ تکریمی، مکروہ جو ہے نا تنزیہی، مکروہ تحریمی، یہ تمام چیزوں کا جو ہے نا علم جو رکھتا ہے اس کو بولتے ہیں فقہ فی الدین، دین کی سمجھ. وَأَنَّهُ لَا يُعْطَاهُ إِلَّا مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا. اللہ تعالیٰ یہ کسی کو ہر کسی کو نہیں دیتا الا کہ جس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. خیرًا عظیماً، بہت ہی خیر جس کو دینا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ علم. کما یرشد الیہ التنکیر ویدل له مقام ومفہوم الشرط ان من لم یتفقہ فی الدین لم یرید اللہ به خیرًا. اور اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ نہیں دیتا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا خیر دینا نہیں چاہتا. بولے اسی بات من لم یتفقہ فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نہیں دیا، لم یرید اللہ به خیرًا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا خیر دینا نہیں چاہا. والفقہ فی الدین، فقہ فی الدین میں کیا ہے؟ تعلم قواعد الاسلامی، اسلام کے قواعد جو ہے، بنی الاسلام خمسہ، یہ حدیث ہے. اور جو ہے مختلف احادیث، تیمم کے مسائل، جنابت کے مسائل، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، حیض و نفاس کے مسائل، اور تمام جتنے بھی دین کے مسائل ہیں اس کے اوپر احاطہ کرا ہوا ہے ایک آدمی، اس کو بولتے ہیں فقیہ. تعلم قواعد الاسلام و معرفت الحلال والحرام، حلال اور حرام کو جو ہے نا جاننا، من کتاب و سنہ، قرآن کے اندر جو جہاں پر بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے جو، تو تمام چیزوں کے علم کو جاننے کو کہتے ہیں تفقہ، فقہ فی الدین. دوسری حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان. حیا جو ہے ایمان کا جز ہے. حیا یعنی کسی ساتھی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حیادار ہے، وہ تھوڑی سی بات میں تھوڑی بھی اگر کوئی غلط حرکت ہو گئی تو حیا کرتا ہے، وہ شرماتا ہے، تو سمجھنا کہ اس کے پاس دین ہے. جس کے پاس حیا ہے اس کے پاس ایمان ہے. ایمان کی ایک علامت ہے حیا. الایمان بضع سبعین شعبہ بول کے ہے، یعنی ایمان جو ہے نا 70 شعبے ہیں، اس میں اس کا ایک ادنا سا شعبہ جو ہے نا الاماطۃ الاذی، اور راستے سے پتھر ہٹانا، اور حیا بھی من الایمان ہے. متفق علیہ کی حدیث ہے. الحیاء خلق یبعث علی اجتناب القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق. حیا اسے کہتے ہیں خلق، یہ اخلاق ہے، یبعث علی اجتناب القبیح، تو قبیح چیز سے جو ہے نا آدمی بچ کے رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں حیا. ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق، یعنی جس کا حق ادا کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی آدمی عریاں نہیں ہونا، اپنے جو ہے نا ننگا پن نہیں کرنا، یہ تمام چیز جو ہے نا. اور خاص طور سے الحیاء من الایمان، اور خاص طور سے خواتین جو ہے نا، بچیاں جو ہوتی ہیں نا، بہت حیا والی ہونا چاہیے. جس کے پاس حیا نہیں ہے، سمجھو کہ بالکل اپنے آپ کو ماڈریٹ بنا کے جو ہے نا لباس چھوٹے سے چھوٹا، تنگ سے تنگ پہن رہے ہیں اگر، تو سمجھنا کہ قلت الحیا. عربوں میں ایک گالی ہے، گالی جو یہاں کے بڑے بڑے گالیاں دیتے ہیں نا، وہاں پہ گالی یہ ہے کہ قلت الحیا، قلت الادب، ادب میں کم ہے تمہارے پاس، ادب جس کے پاس کم ہے اس کو، یعنی ادب کم ہے بولے تو بہت بڑی گالی بلی ہو گئی ہو. قلت الحیا، حیا جو ہے نا شرم نہیں آتی کیا جو بولتے ہیں وہ ہے. وَلِذَلِكَ كَانَ مِنَ الْإِيمَانِ، کیونکہ یہ ایمان میں سے ہے. جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. وفی اللغت تغیر الانکسار یلحق الانسان
من خوف ما يعاب به، انسان کے پاس جو ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، جو مادہ ہوتا ہے، ارے بھائی میں کل کے دن کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم اگر یہ غلطی کریں گے، یعنی بالکل بال بتائیں گے ہم اپنے، اور جو ہے نا اپنی عریانیت کریں گے، تنگ کپڑا لباس پہنیں گے تو اللہ کو کیا بتائیں گے، منہ ہم بول کر ڈر رہے ہیں اگر، تو سمجھنا کہ عورت کے پاس وہ حیا ہے، فوراً اگر کسی کی شادی، اگر ایسی بچی مل گئی تو فوراً اس سے شادی کرنا، کیونکہ حیا آج کے زمانے میں حیا بہت کم لوگوں میں رہ گیا ہے، العیاذ باللہ۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولیٰ اذا لم تستطع اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نبوت کے کلام میں سے لوگوں کو جو کچھ ملا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب تو شرم نہ کرے تو جو چاہے کر، یعنی آدمی کے پاس شرم ہی نہیں ہے، اگر جو چاہے کر، آزادی ہے اس کو، میں نے ہاتھ اٹھا لیا بولے اسی بات، تو شرم بہت بڑی چیز ہے۔ پہلے ثبوت کے کلام سے مراد وہ بات ہے جس پر سب انبیاء کا اتفاق ہے، یہ چیز ان کی شریعتوں کی طرف منسوخ نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلی شریعتوں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو منسوخ نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم شرم و حیا نہ کرے تو جو چاہے کر، بے حیائی سے روکنے کا جب یہ ذریعہ نہیں تو انسان بے حجابی میں جو چاہے گا کرے گا۔ بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ اگر وہ ایسا ہو کہ اس سے حیا کی جائے تو اسے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔